بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله درود پاک پڑھیں باواز الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ چند جمعۃ المبارک اجتماعات میں واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے۔ در حقیقت پہلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا واقعہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو عقل انسانی میں سما نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اسی بحث میں پڑا رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح گئے، کیسے گئے، ساری زندگی یہی عقل کی گتھیاں سلجھاتا رہے، پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ بلا مبالغہ یہ کہنا پڑے گا کہ خدا جانے رب اپنے محبوب کو کیسے لے گیا، اور نبی جانے کہ وہ رب کی قدرت کاملہ سے کہاں تک گیا۔ ویسے بھی جہاں عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کی بات آئے تو پھر عقل و شعور کو استعمال نہ کرو، بلکہ عقل کی جگہ عشق کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ تو ہم نے پہلے جمعے پر بھی کہا تھا کہ یہ حیران کر دینے والا واقعہ کہ کس طرح سرکار گئے اور پھر آسمانی دنیا، اور وہاں ہزاروں سال لگا کر آئے۔
اس دنیا میں اور اس عالم میں بہت فرق ہے۔ اپالو 11 ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا، اس نے کہا کہ جب ہم زمین کی سطح سے آسمانی دنیا پر گئے، چاند کو تسخیر کرنا چاہا، جب ہم چاند پر جا رہے تھے تو 24 گھنٹوں میں ہمیں 16 مرتبہ سورج طلوع ہوتے دکھائی دیا اور 16 مرتبہ سورج غروب ہوتے دکھائی دیا۔ وہ جہان ویسے بھی آپ دیکھ لیں، آپ بائی روڈ سفر کریں، یہاں سے آپ داتا کی نگری لاہور تک جائیں تو آپ کو بائی روڈ سفر پہ کم از کم 5 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن ہوائی جہاز جو خلا میں اڑتا ہے اس کی رفتار اپنی جگہ پر، مگر جتنا بلندی پر جاتا جائے گا فاصلہ کم ہوتا جائے گا اور منزل قریب آتی جائے گی۔ اور پھر آپ کی اور میرے آقا فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے جس براق پر بٹھایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میری جہاں تک نظر جاتی تو براق کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اور براق برق سے ہے، یہ جو بجلی ہے اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,00,000 میل کی رفتار ہے، 1 سیکنڈ میں، جس کو دنیا کا سائنسدان بنائے اس کی رفتار تو اتنی تیز ہو، اور جس براق کو خدا بھیجے اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ یہ واقعہ سارا عقل حیران کر دینے والا ہے۔ حضرت سیدنا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ سبق پڑھا رہے ہیں، واقعہ معراج ہے۔ طلباء کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، مگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوا۔ ایک پتھر یا مٹی کا ڈھیلا، اسے جس قدر آپ کی طاقت ہوگی آپ اوپر پھینکیں گے وہ اتنا اونچا جائے گا۔ 10 سال کا بچہ اگر ایک پتھر اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک اس طرف پھینکے تو زیادہ سے زیادہ 20 فٹ جائے گا، اگر اس سے زیادہ طاقتور کوئی پھینکے گا تو 30 فٹ جائے گا، اس سے بھی کوئی بہت بڑا طاقتور جو نامور ہوگا دنیا کا وہ پھینکے گا تو ایک بلندی کی حد ہوگی، مگر زمین کی کشش ثقل جسے کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ پتھر یا وہ ڈھیلا زمین کی کشش کی وجہ سے زمین پر آئے گا۔ لیکن حیران ہوتے ہیں کہ نبی کا جسم بھی تو مٹی سے بنا، اور وہ جب گئے تو جا رہے ہیں۔ وہ جب گئے تو جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہنا پڑے گا اگر فقط بشر ہوتے تو یہیں رہتے، اگر فقط بشر ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اگر فقط نور ہوتے تو یہاں نہ آتے۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ سبق پڑھا رہے ہیں، واقعہ معراج سمجھ نہیں آ رہا طلباء کو کیسے گئے۔ آپ نے بڑی دلیلیں دی، ساری دلیلیں ناکام، طلباء نے رد کر دی۔
اتنے میں شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ ملتان میں جن کا مزار ہے وہ ہے شاہ شمس سبزواری، یہ تبریزی نہیں ہے۔ شمس الدین تبریزی تاریخ ملتان میں کبھی نہیں پڑھا کہ وہ ملتان میں آئے ہوں۔ ہر درویش، ہر ولی، ہر قطب، ہر ابدال کا اپنا علاقہ ہوتا ہے جہاں اللہ اور اس کا رسول ڈیوٹی لگا دے وہ ولی وہیں رہتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کا بڑا معروف واقعہ، شہباز لامکانی قندیل نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بازار میں گئے، اب بڑا خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ اچھا لباس پہننا، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں جب بھی جمعہ والے دن آیا کرو تو کوشش کیا کرو سفید لباس ہو، اچھا صاف ستھرا لباس ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کسی شادی میں جائیں، فنکشن میں جائیں، دوست کا گھر ہے، رشتہ داروں کا گھر ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں میں نہیں جاتا۔ آپ جانے سے پہلے انتظام کرتے ہیں، دھوبی سے کپڑے لائے، صاف ستھرے کپڑے ہیں، خوشبو لگا کر گئے۔ بھائی کسی عام بندے کے گھر میں جاؤ تو صاف ہو کر جاؤ، اور سرکار فرماتے ہیں جب گھر خدا کا ہو صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ وہاں جاتے ہیں، جائیں آپ جیسے کپڑے چلے جائیں۔ نہیں جی وہاں سارے لوگوں کے اچھے کپڑے ہوں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ اس کے فلاں کے ایسے کپڑے تھے، تو مجھے لوگوں سے شرم آتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب چمنے والے دن تم آتے ہو لوگ نہیں دیکھتے، خدا کے فرشتے نظارہ کرتے ہیں۔ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑا صاف ستھرا لباس پہنتے، راستے میں جا رہے ہیں ہاتھوں میں تسبیح ہے، اور یہ اللہ والے خلوت ہو یا جلوت ہو، یہ خلوت میں جس طرح رہتے ہیں جلوت میں بھی ویسے رہتے ہیں۔ بازار جا رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص نے دیکھا جو چور تھا، اس نے کہا جس کا لباس اتنا حسین ہے پتہ نہیں مڈی کیا دی ہو سی، پیسے کتنے ہوں گے۔ اس نے دائیں بائیں جب بھی قریب آتا تو آپ جا رہے ہیں ہاتھوں میں تسبیح، اللہ 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 اللہ۔ اس نے دائیں بائیں ہاتھ ڈالے جب وہ خوش ہے ہوئے تا لبھے، وہ بڑا مایوس ہوا۔ اس نے کہا درویش بابا ہے، میں اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اسے پرواہی بھی نہیں۔ حضور غوث اعظم واپس اپنے گھر میں آئے، وہ بھی ساتھ ساتھ۔ اس کا لگتا ہے یہ درویش بابا اسے پتہ ہی نہیں ہے، چلو یہ جہاں بیٹھے گا اپنے کپڑا اتارے گا، یہ کرتا اتارے گا، چلو پیسے نہیں ملے جب یہ کرتا اتارے گا یہی لے جاؤں گا۔ اس کے دل میں لالچ تھا۔ حضور غوث اعظم اندر آئے، گھر میں ہر کوئی آتا ہے، میرا اور آپ کا آنا کچھ اور ہے اور ولی کا آنا کچھ اور ہے، اور ولی جب آتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ اٹھو اندر آ جاؤ، اٹھو اندر چلو، گرمی بہت ہے نا، میں نے آپ کو کہا تو نہیں ہے نا سبحان اللہ، یا میں نے کہا ہے؟ کیوں جی؟ لیکن آپ نے اپنے دل سے کہا، کس قدر خوشی ہو گئی۔ اللہ جامعہ مسجد توتلا میں آنے والوں، اللہ کے نام کی برکت سے میں دعا کرتا ہوں خدا تمہارے سینوں کو مدینہ بنا دے۔ اللہ ولی الذین آمنوا 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 یخرجہم
یخرجہم من الظلمات إلى النور۔ اب اس چور کو خبر تھی کہ میں ان کے پیچھے جا رہا ہوں، انہیں خبر نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا ولی صرف تمہیں نہیں جانتا بلکہ تیرے دلوں کے خیالات کی دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خود نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ فرمایا اے تن میرا، او بھائی بابا سفرہ چوہانا لے ہو، تاڑی خاطر میں پڑھ رہا بیٹھا نا پہلوان دا بھائی۔ اچھا فرمایا اے تن میرا، اور چشمہ ہوئے تے مرشد ویکھ نہ رجاں ہو۔ نہیں جنی ذرا ہاتھ بلندی وچ چکے آکھو سبحان اللہ، اور ذرا دل نالے آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا اے تن میرا، اے چشمہ ہوئے تے مرشد ویکھی نہ رجاں ہو۔ لکھ لکھ چشمہ لو، یہ پنجابی دا ٹھیٹھ لفظ ہے، لو لو یعنی ایک ایک تھان تے ہنجنا، ایک ایک تھان تے ایک ایک تھان تے ایک ایک ذرے تے ورن لو لو وچی لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجاں ہو تے اتنا ڈٹھیا، اوہ مینوں صبر نہ آیا۔ بولو ادھرا اچھی بولو، ادھرا محبتہ نال بولو، ادھرا عزتہ نال بولو، ادھرا حسن نال بولو۔ اے اللہ توانوں توہدی مدبی دیاں برکتاں دا صدقہ اور عزتاں عطا فرماوے۔ فرمایا لون لون دے وچی اے لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجاں ہو تے اتنا ڈٹھیا، مینوں چین لایا۔ اچھی بولو اچھی بولو، اتنا ڈٹھیا۔ آپ آگئے منیر صاحب آگئے، ہاں اتنا ڈٹھیا اور مینوں صبر لایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ بڑی دیر کر دی مہمان آتے آتے ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ غلام جعفر صاحب SSP ٹریفک موٹر وے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو باعث برکت بنائے۔ تو عرض کر رہا تھا
یہی شعر مکہ کی سرزمین پر پچھلے ماہ جب حضور خواجہ خواجہ محبوب الہی نسیم کی صدارت میں پڑھا تو وہاں ایک عجیب کیفیت تھی. لوگ تھوڑے تھے مگر عشق میں بھتیرے تھے. تو جتھے اللہ والے آ جان نا اتھے عشق لازمی آ جاندا ہے. تو تسی اچھا نہ بولیا جے سبحان اللہ اچھی نہ آکھیا جے گرمی بہت ہی ہے کسی ہور نو گرمی نہ لگ جائے. میں چاہنا اس طرح آکھو جو عشق دی گرمی مدینے چو آ جائے. فرمایا اتنا ڈٹھیا میں صبر لایا شاہی مسجد تو دلاں وچ آن والیو اے اکھ اے ہو جئیے یار دا جلوہ دیکھے تے رجدی نہیں. اے اکھ انی پکھیے آندیے بس سونے دا چہرہ ہوئے. سرزمین عرب جے عرب وچ صحرا جے صحرا وچ مدینہ جے مدینے وچ حرم جے حرم وچ مسجد نبوی جے مسجد نبوی وچ ریاض الجنت ہے ریاض الجنت وچ محراب نبی جے محراب نبی تے ایک محفل سجی ہوئے. میرے آقا نے صحابہ دے وچوں ایک آواز دی یا ابا بکر صدیق اے صدیق ذرا میرے کھولیا. عرض کی تھی حضور حاضر ہو گیا. فرمایا دس تیری تمنا کی ہے. حضور میری تمنا ہے آنکھ میری ہوے چہرہ تیرا ہوے. سونے آنکھ میری ہوے چہرہ تیرا ہوے. بس ہوئی تمنا ہے بس اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے ہور کدے ول میں بھجاں ہوں تے مرشد دا. جڑے پیراں والے بیٹھے ہوئی بولو باقی چپ رہو. ہاں مرشد دا دیداری باہو مینوں لکھ کروڑا حجاں ہو. دروشی پڑھیے بابا. اور اللہ کا قرآن بول اٹھاؤ. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تدریس یہ سبق پڑھا رہے ہیں. واقعہ معراج سمجھا رہے ہیں لیکن طلباء کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے گئے اور کیسے آئے. بڑی دلیلیں دی لیکن ہر دلیل کو ٹھکرا دیا رد کر دیا سمجھ نہیں آتی. اتنے میں حضرت شمس الدین تبریزی تشریف لائے. اللہ کا ولی آ گیا. فرمایا کہ جلال الدین کیا بات ہے. کا واقعہ معراج سمجھا رہا ہوں اور ان کی عقل میں نہیں آ رہا. اعتراض پر اعتراض کیے جا رہے ہیں. حضرت شمس الدین نے جب سامنے پڑھی کتابوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا مولانا این چیز یہ ہے کیا. کتابیں جو پڑھی تھی اب بھئی کتاب سامنے پڑھی ہو تو کوئی عام چھوٹا سا بچہ بھی پوچھ لے وہ بھی جانتا ہے ہاں بھی یہ تو کتاب ہے. خواہ اسے موضوعات کا پتہ نہ چلے لیکن اس کا حجم اس کا انداز بتا دے گا یہ کتاب ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے یہ چیز یہ کیا ہے. تو مولانا نے کہا علم است تو نمی دانی یہ علم ہے جس کو تو نہیں جان. اس نے کہا یہ بابا ہے درویش ہے فقیر ہے اسے کیا خبر. مولوی کو کبھی کبھی اپنے علم پہ ناز ہوتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ فقیر کا فقر کیا ہے.
جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خود نہیں دیکھتا، وہ اگر دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا علم است تو نہ میدانی۔ اچھا، تو کہنے لگے مولانا مسافر ہوں تو کم از کم پوچھ ہی تو لو بھی کچھ کھانا پینا بھی ہے، مسافر ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا پیو گے؟ کیا؟ جناب بس پانی پلا دو۔ آپ نے اپنے ایک طالب علم کو بلایا، فرمایا بیٹا جاؤ تالاب سے مٹی کا پیالہ پانی سے بھرا ہوا لے آؤ اور اس درویش بابا کو پلا دو۔ اور جب وہ درویش کے لیے طالب علم پانی بھرنے کے لیے گیا، پانی بھرا، جب اٹھا تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا، وہیں قدم جم گئے، واپس نہ آیا۔ مولانا نے کہا کہ اچھا ایک اور لے جاؤ۔ بڑی شکریہ، اچھا ہاں بالکل، کیا حال ہے؟ ہاں کہاں یوکے سے آئے ہیں یا کدھر؟ ماشاء اللہ، آ جائیں۔ ان کے والد صاحب بہت عاشق رسول تھے اور حضور موسیٰ پاک شہید کے خانواد حضور قبلہ مخدوم سید شوکت حسین گیلانی کے مرید تھے، بڑے لاڈلے مرید تھے۔ ان کے والد کی نماز جنازہ بھی پڑھائی میں نے اور پھر کلخانی میں بھی گیا۔ یہ بچے ہیں باہر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جب بھی وہ بچے آتے ہیں تو چلو بھئی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک یوکے میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ یا میرے خیال میں کینیڈا میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کے غلاموں، بھئی قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، کیا کہیں گے بھئی انہیں عرصے بعد آیا تھے، انہوں نے بہت ہی گرمی لگی ہے۔ نہیں ذرا دل سے بولو، تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا، ہاں تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا، تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، دونوں جہاں میں ہاں دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، دونوں جہاں میں نور مجسم سرور عالم، نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ہاں کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، چلایا روٹی موٹی، اور وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی بھرا اور وہ طالب علم پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ دوسرا بھیجا وہ بھی نہ آیا، تیسرا بھیجا وہ بھی نہ آیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی نے کہا کہ مولانا کیسی آپ کے طلباء، ہم نے پانی کا طلب کیا تو وہ پانی لینے نہیں گئے، اور لینے گئے تو واپس نہیں آئے۔ اتنی جی اسی صرف پانی منگیا ہے تے شربت نہیں منگیا۔ یہ تو ابھی پانی مانگا ہے، کچھ اور آپ نے تو کہا تھا کیا کھائیں گے پیئیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ میں خود جاتا ہوں۔ حضرت
جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور تالاب پر گئے تو دیکھا طلبا اٹھتے نہیں. آپ نے فرمایا بیٹو کیا ہو گیا؟ حضور جب بھی ہم نے یہ پانی کا پیالہ بھرا اٹھے تو ہمارے پاؤں دب گئے, کسی نے پکڑ لیا جکڑ لیا. آپ حیران ہو گئے. ادھر حضرت جلال الدین رومی اپنے طلباء سے گفتگو کر رہے ہیں, ادھر شمس الدین تبریزی نے کیا کیا, وہ جتنی کتابیں ٹیبل پہ پڑی تھی یا جس مسلح پہ پڑی تھی وہ اٹھا کر ساری کی ساری پانی میں ڈال دی, ساری پانی میں ڈال دی. اب جب وہ پانی میں کتابیں ڈالی مولانا بڑے حیران ہوئے, غصے بھی ہوئے, کہنے لگے او بابا میں نے تجھے پہلے کہا تھا یہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا, یہ کیا کر دیا؟ میرے کلمی نسخے تھے, اس وقت کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا, یہ کوئی پرنٹڈ میٹر نہیں تھا, ارے اس وقت کے یہ کلمی نسخے تھے. بابا تو نے میری زندگی کا سارا سرمایہ برباد کر دیا, تجھے خبر نہیں کہ محنت کتنی ہے, تجھے خبر نہیں کہ یہ کتنا سرمایہ ہے, تجھے خبر نہیں یہ میری کتنی دولت ہے. عالم کا سرمایہ ارے دنیا نہیں, عالم کا سرمایہ یا اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے یا محمد کے زبان کی حدیث ہے. یہ تو نے کیا کیا؟ ساری زندگی کا سرمایہ تو نے میرا برباد کر دیا, اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. اچھا تجھے پانی نہیں ملا اور تو نے میری ساری کتابیں خراب کر دی. جب یہ کہا تو بابا شمس الدین تبریزی مسکرائے. جب مسکرائے تو آپ نے فرمایا بابا جلال الدین مولانا گھبراؤ مت. آپ تالاب پر آئے اور تالاب میں ہاتھ اٹھایا, تالاب میں ہاتھ ڈالا اور جب کتاب نکالی اسے جھاڑا تو وہ پانی کی بجائے مٹی کی دھول نکلنے لگ گئی. جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وجہ کیا ہے. اسیتے سمجھا سی بابا ہے, اسیتے سمجھا انجی بابا لگا پھر دائے پرے نہیں ویکھیا کہ دی اندر ہے کون. اس لیے علماء فرماتے ہیں بہت بڑا جملہ ہے. قبلہ بھٹی صاحب, سجاد صاحب, نام تو نہیں بھولا نا, اچھا محبت والو اب سنیے قبلہ, میری آقا کی محبت رکھنے والوں علماء فرماتے ہیں نبی کی پہچان آسان ہے اور ولی کی پہچان مشکل ہے. تعجب میں ڈالنے والا جملہ ہے کہ نبی کی پہچان آسان ہے اور ولی کی پہچان مشکل ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ شرک کر دیا, بدعت ہو گیا. ہر بات پہ تو شرک کی مشین کھل جاتی ہے. لیکن آؤ سنو, نبی کی پہچان کیوں آسان ہے اور ولی کی پہچان کیوں مشکل ہے؟ نبی کو کہا گیا کہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرو اور ولی کو کہا گیا اپنی ولایت کو چھپا کر رکھو. نبی کو تو حکم ہے کہ تم اعلان کرو, اور اس لیے اللہ کا نبی جب بھی آیا, جس دور میں آئے, اور میرے اور آپ کے نبی نے بھی اعلان کیا, فرمایا انی رسول اللہ. جب آپ سبحان اللہ دل سے کہتے ہیں میرے سینے سے آواز گزر کر جب مدینے جاتی ہے, یعنی راستہ دیکھیے, مدینے جانے کا راستہ دیکھیے. خدا کرے ایسی آواز ہو جو مدینے جائے تو تیرے سینے سے گزرتی ہوئی جائے. آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں, تجھے تیرے کلام کی عزت کا واسطہ, اے اللہ جو اب قرآن سن کر سبحان اللہ کہہ دے اسے قبر اور حشر کی گرمی سے محفوظ فرما لے. حضور یہ گرمی تو اس گرمی کا
अशरे यशीर क्या, वो तो करोड़वां हिस्सा भी नहीं। और आका फरमाते हैं जब महशर का मैदान होगा, इतनी गर्मी होगी, ये सूरज तो चौथी आसमान से भी ऊंचा है और बुलंदियों पर है, और एक आसमान की दूसरी आसमान का फासला वो हजारों मीलों का फासला। अरे ये सूरज हजारों मील अगर दूर हो और गर्मियों में अगर थोड़ा नजदीक आ जाए तो कितनी तपिश हो जाती है। लेकिन आका फरमाते हैं क़यामत के दिन ये सूरज तुम्हारे सरों के ऊपर होगा, और सरों के ऊपर ये सूरज होगा, सवा नेजा जिसको कहा जाता है, बिल्कुल सरों पर होगा, और शदीद गर्मी होगी। सहाबा परेशान हो गए और बड़े हैरान और बड़े परेशान हो गए, रोने लग गए। या रसूल अल्लाह, यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और वो गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे? फरमाया मेरे गुलामों, जो मेरा गुलाम होगा उसके लिए ये गर्मी महसूस भी नहीं होगी। और उसका फिर कहा कि 50,000 साल का दिन होगा। कितना? 50,000 साल का दिन होगा। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह 50,000 साल का दिन होगा, कैसे गुजरेगा? फरमाया आओ, तुमने सूरत काफ नहीं पढ़ी? सूरत काफ पढ़कर देखो। वो लोग जब सोकर उठे, 6 थे या 7वां कुत्ता, 7 थे या 8वां कुत्ता, कुरान कहता है जब वो सोकर उठे तो एक दूसरे से पूछने लगे हम कितनी मुद्दत सोए। अल्लाह का कुरान कहता है काला काइलुम मिनहुम, मैंने तो कुरान आहिस्ता नहीं पढ़ा ना भाई, बड़ी थकावट है, बड़ी गर्मी है, मैं बड़ा थका हुआ यार, कुरान हौले जे पढ़िए, ये जान जिथे जान आए ने तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये सब्र करके आए हैं, ये घरों से चलकर आए हैं। मैं चाहता हूँ जब वापस जाए तो सीने को मदीना बना के जाए। काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, और उन्होंने कहा हम कितनी मुद्दत ठहरे, और सभी ने कहा कालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम। त्रै दफा नारा हैदरी का मराया कर, उठी के जरा नारा हैदरी लगा। जज़ाकल्लाह। और उन्होंने कहा मैं कितनी मुद्दत ठहरे। देखिए आपकी फरमाइश है, कोई कहता है जनाब शेर भी सुनाया करो, कोई कहते हैं जनाब बाहू सुनाया करो, कोई कहता है कुरान सुनाया करो, कोई कहता है जोश दिखाया करो, कोई कहता है तरन्नुम, हर एक दी अपनी बोलिए, मेरी हिक्का बोलिए सुभान अल्लाह तो सुनाया करो। और उन्होंने कहा कितनी मुद्दत ठहरे, और अल्लाह का कुरान कहते हैं कालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम। किस कदर लुत्फ है अल्लाह के कुरान। ओह वाह कुरान। ओ आज को बोलो, ओ दीवानियों बोलो। उन्होंने कहा हम एक दिन या एक दिन से भी कम, एक दिन या एक दिन से भी कम जदों उन्होंने ना किया हुजूर, मैं अपने तोड़े पीरां दी बोली पिया बोलना। उन्होंने आखिया एक दिन या एक दिन तो भी घट, ते कुत्ते दी आह निकली। आंदा है सौण वालियां तो ना पुछो, बल्कि ओदे कोल पुछो जेड़ा जाके पैरा पिया दिंदा है।
کنارے تے او جڑا غار دے بوے تے کتا بیٹھا جے او کنج بیٹھا جے میں نہیں آکھدا رب دا قرآن بھی بولیا اب کتا جیسے بیٹھا نا بھئی ٹھیک ہے کتا بیٹھ گیا جیسے بیٹھا لیکن جیسے بیٹھا اللہ نے اس کا نقشہ بیان کیا کہ کیسے بیٹھا وہ کتا اکڑ کر نہیں بیٹھا اگر اکڑ کر بیٹھا تھا تو اللہ اس کا کبھی ذکر نہ کرتا اور وہ کیسے بیٹھا وہ اپنی اگلی ٹانگیں جھکا کر اور گردن جھکا کر یوں نگاہوں کو ڈال کر اللہ کے ولیوں کو تکتا رہا اور اس کتے کے بیٹھنے کا انداز وہ قرآن نے بیان کیا ہے بھئی ذکر اسی کا ہوتا ہے جو پیارا ہو تعریف اسی کی ہوتی ہے جو پیارا ہو اور قرآن کہتا ہے وہ کیسے بیٹھا فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ یہ اس لیے بار بار کہلوا رہا ہوں کہ میرے دوستوں نے کہا یہ آج کی جو سی ڈی ہے یہ مکہ اور مدینہ میں جائے گی سبحان اللہ اسے واسطے پاویں توڑی آواز نکلے نہ نکلے ایویں آواز دے دو کیونکہ او نہ مکھڑا تے مکھڑے دا دل ویکھ دے او نہ مکھڑا تے مکھڑے دا دل ویکھ دے اوے اللہ والے جے ویکھڑ تے دل ویکھ دے کیونکہ لج پال پریتن اوے ہوئے او لج پال پریتن توڑ دے نہیں لج پال پریتن اوے توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں میں ادنا جا توڑا غلام ناکس بندہ نہ کوئی علم نہ عمل کوئی شے پلے کہنی تسا ایک جمعے نہ ہو میں ڈاٹھا پریشان تھی نا یار اے نہیں آیا او نہیں آیا کیوں نہیں آیا والن کیوں نہیں آیا آوے کیوں نہ آوے جلدی آوے بال آوے جدے کل کچھ نہ ہووے محمود پچھلے جمعے آپ نہیں آئے تھے میں کیا کیوں نہیں آیا انہوں پتہ ہی نہیں میں آیا کہ نہیں آیا میں کیا ماشاءاللہ ملتان کی بہت بڑی درگاہ حضرت قبلہ پیر سید اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ دور تھا کہ سید کی پہچان کیسی ہوتی یہ سید آگ پہ چلتے ہیں آگ اثر نہ کرتی اعلان ہو جاتا یہ اصلی سید بیٹھا ہے یہ ان کے غلام کتنی دور سے آ رہے ہیں اب سنیے میرے نبی کے غلاموں میں نکمہ نکارہ بندہ میرے کچھ پلے نہیں ایک جمعے کوئی نہ آوے میں نو طبیعت بڑی بے چین ہو جاؤں دیئے میرے کل جنہاں دے ٹیلیفون نمبر نہیں تھے میں ٹیلیفون کردہ شیخ فاروق صاحب تسی کیوں نہیں آئے پائی نعیم تسی کیوں نہیں آئے او پائی منیر تسی کیوں نہیں آئے او جناب حاجی نواز تسی کیوں نہیں آئے ملک رفیق تسی کیوں نہیں آئے کوئی آندہ جناب بڑیاں مجبوریاں سن کوئی آندہ توپ بڑی سی کوئی آندہ میں شادیاں تے گیا سی اور میں کیا توڑا ایک دیوانہ ڈیکا لا کے بیٹھا جے اور نظرہ لا کے بیٹھا جے اور جدہ توڑا تعلق نہ جاوے ہوتے تو انہوں نہ چھڑے میرا نبی کے میں چھڑے اور لج پال پریتنوں توڑ اور بڑوں لج پال پریتنوں اور توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں اور دریاں نو خالی دریاں نو خالی
علی اے موڑ دے نہیں پودیں دے خیر فقیرانوں. بہرحال دور چلا گیا. حضرت سیدنا حضرت شمس الدین تبریزی نے او جدو کتاباں کڑیاں تے پانی دی جگہ تے دھول پہ نکل دیجے. گل یاد ہے؟ چلو ادھی تے یاد ہوئے گی نا. لالا عاشقی یا دعا منگی کر میرے مقتدی بھول لینا. او میرے نبی دے غلاموں، میں نے ایک جملہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری دا یاد آیا، اور رو رو کے ایک دن عرض پہ کر دینے لوگو جدوں قیامت والے دن اگر تسی میرے نبی کل پہلے جانا تے سونے نو کہہ دینا سونیا ساڈا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری بھی بخشش دی دعا پیا کردا ہے. میں تسی جدوں پہلے جانا تو میرا کہنا حضور او دے واسطے بھی کرم کرو، تے جدوں میں پہلے جاواں گا میں آکھاں گا سونیا گرمی سردی نہیں ویکھ دے سن دوروں کے آندے سن. شمس الدین تبریزی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جناب یہ کیا وجہ؟ پانی میں ڈالا اور دھول نکلنے لگ گئی. آپ نے فرمایا ہاں وجہ ہے. اب جو سوال شمس الدین نے آتے ہوئے کیا تھا نا کتابوں کو دیکھ کر این چیز، تو مولانا نے کہا تھا این علم استو نمیدانی. اب وہی سوال جلال الدین رومی نے کیا کہ مٹی نکلتی ہے پانی کی جگہ، بابا این چیز یہ کیا ہے؟ تو بابا نے کہا این عشق استو نمیدانی. انہوں نے کہا یہ علم ہے جنہوں تو نہیں جاندا، یہ عشق ہے جنہوں تو نہیں جاندا. طلباء بڑے حیران ہوا. آپ نے طلباء کو بلایا، فرمایا دین تے طالب علمو میں کتاباں سٹیاں نے پانی دے تے کڑیا تے او دے وچوں مٹی دی دھول پہ نکل دی ہے. دسو گا تانوں کچھ سمجھی ہوئی جے؟ دسو گا تانوں کچھ سمجھی آئی جے؟ آندے نے کچھ سمجھ نہیں آئی. فرمایا جڑا کم میرے ہاتھوں ہووے تسانوں سمجھ نہیں آوے تے جنوں رب آپ لے جاوے تے آپ لے آوے. تو ابھی تقریر باقی رہتی ہے، 10-12 منٹ بھی رہتے ہیں. تو واپڈا والوں کی مہربانی ہے، ہم تعریف نہیں کرتے کیونکہ نظر لگ ویندی ہے. بہرحال ان کی مہربانی ہے. چلو دو ویسے ہمارے پاس بجلیاں ہیں، یہ تو اللہ بھلا کرے میری انتظامیہ کا، انہوں نے یہ یونٹ بھی یو پی ایس کا لگوا دیا. تو بہرحال آج میں خوشی کا اعلان کر رہا ہوں. میں نے بڑے عرصے سے اپنے بڑے بیٹے حافظ معین الدین مدنی جو الحمدللہ درس نظامی کر رہا ہے اور بہترین حافظ ہے، جب بھی مصلی پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو آپ دور دور سے خوش ہو کر مصلی سننے آتے ہیں. تو میں نے اسے کافی دنوں سے کہا، تو آج اچانک مجھے جب گھر سے چلنے لگا آندہ ابو ادھی تقریر تسی کرنی ہے تے ادھی میں کرنی ہے. تے تہاڈا کی خیال ہے؟ تھوڑا جا سن لئیے. کوئی شخص ادھر ادھر نہ دیکھے، آپ دعائیں کرتے رہیں کہ ہماری محنت دیکھیں. الحمدللہ مجھے جو اپنے اسلاف نے دیا ہے اگر میں اپنے بچوں کو نہ دوں تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، یہ چوری ہوگی، یہ ڈاکہ ہوگا. تو میرے لیے یہ اعزاز ہے آج میں اپنے بیٹے کو یہاں ساتھ بٹھاتا ہوں. مجھے وہ منظر یاد آیا کہ جب ابا جی نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ پر آج میں نہ بیٹھوں بلکہ شہنشاہ ولایت پیر طریقت کے خلیفہ مجاز جو خود بھی الحمدللہ جہاں صاحب منصب ہیں SSP سینئر سپریڈنٹ آف پولیس، تو آپ جہاں اتنے بڑے منصب پر ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے آپ کے جو ہم منصب سے بھی بڑے ہیں وہ بھی آپ کے دست بیت ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یہاں بیٹھیں میرے والد کی جگہ، اور میرا بیٹا آج آپ کو سنائے، آپ پھر دعا فرمائیں.
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سامعین محترم، عشاقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادب خردگان نگاہ محبت، اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ السلام کے ایک عظیم الشان معجزے کا ذکر فرمایا۔ معراج کہا کسے جاتا ہے؟ معراج کا معنی کیا ہے؟ لفظ معراج یہ عروج سے مشتق ہے، اور عروج کا معنی ہے بلندی، یعنی معراج اوپر چڑھنے اور بلندی پر جانے کو کہا جاتا ہے۔ صاحب قاموس نے لکھا المعراج السلم، معراج ایک سیڑھی ہے، یعنی حضور علیہ السلام ایک نورانی سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اب قرآن کریم کے مطالعے سے واضح ہے کہ حضور علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کو بھی شرف معراج سے نوازا گیا، مگر ہر نبی کی معراج کا انداز مختلف ہے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو جب معراج ہوئی تو ارشاد ربانی ہوتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا۔ کتب تفاسیر میں آتا ہے، تفسیر جلالین، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام نے خواہش کی مولا مجھے آسمانوں کی سیر کرائی جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے پیغمبر کو جنت کی سیر کرائی جائے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے پیغمبر کو جنت کی سیر کرائی جائے۔
جب سیدنا ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام نے جنت کے باغات کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے درجات کو دیکھا، جنت کے ثمراجات کو دیکھا، جنت کے میوجات کو دیکھا، جنت کے کمالات کو دیکھا، جنت کے درجات کو دیکھا، ارے جنت کے حور و قصور کو دیکھا، ارے جنت کے غلمان و رضوان کو دیکھا، ارے کوثر و سلسبیل کو دیکھا، ارے تسنیم و زنجبیل کو دیکھا، تو فرمایا مولا مجھے اب جنت میں ہی رہنا ہے، مولا مجھے اب زمین پر نہیں جانا، مولا مجھے اب جنت میں رہنا ہے، مولا مجھے اب واپس نہیں جانا، کیونکہ فرمایا وما ہم منہا بمخرجین کے مطابق جو جنت میں داخل ہوا پھر نکالا نہیں جائے گا۔ For your kind information, I want to tell you that Sayyidina Idris alayhi salam still in heaven. جی ہاں، سیدنا ادریس علیہ السلام اب بھی جنت میں موجود ہیں، اب بھی۔ اب میرے آقا کے غلاموں، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام نے کہا مولا مجھے جنت میں رہنا ہے، مولا مجھے جنت کے باغات میں رہنا ہے، مولا مجھے جنت کے محلات میں رہنا ہے، مگر جب آپ کے اور میرے پیغمبر کی باری آئی، جب آپ کے اور میرے پیغمبر کی باری آئی، جب آپ کے اور میرے نبی کی باری آئی، ارے کون نبی جو سید الانبیاء ہیں، ارے کون نبی جو امام الانبیاء ہیں، ارے کون نبی جو حبیب کبریا ہیں، ارے کون نبی جو فخر دو جہاں ہیں، ارے میرے آقا کو جب معراج ہوئی تو حضور نے زمین و آسمان کو دیکھا، عرش و کرسی کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، جمال فطرت کو دیکھا، جلال قدرت کو دیکھا، بلکہ میرے آقا نے خود ذات خدا کو دیکھا، میرے آقا نے خود ذات خدا کو دیکھا، مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا مولا مجھے عرش پہ رہنا ہے، مولا مجھے عرش معلیٰ پہ رہنا ہے، مولا مجھے جنت میں رہنا ہے، مولا مجھے جنت کے محلات میں رہنا ہے۔ ارے نہیں نہیں، میرے آقا نے فرمایا یا باری تعالیٰ مجھے جنت میں نہیں رہنا، مجھے اپنی امت میں رہنا ہے۔ ارے حضور کے غلاموں، میرے آقا ہمیں وہاں بھی نہیں بھولے، ارے حضور کی وفا بھی دیکھو اور اپنی ادا بھی دیکھو۔ ارے حضور لا مکانوں پر بھی رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں، وہ اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنی امت کو نہیں بھولتے۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، ارے گنبد خضرا کی قسم، ارے حضور کے نالین کے تصدق کی قسم، اگر میرے آقا چاہتے تو عرش معلیٰ پہ رہ سکتے تھے، اگر میرے آقا چاہتے تو آسمانوں پہ رہ سکتے تھے، اگر میرے آقا چاہتے تو جنت میں رہ سکتے تھے، کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، مگر یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔
حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے کچھ یوں بیان کیا کہ مصطفیٰ کو پہلے عالم خلق سے نکالا، پہلے عالم بشریت سے نکالا، تمام انبیاء بیت المقدس میں میرے آقا کے مقتدی ہوئے، اور جب حضور نے امامت کرا لی تو میرے آقا اوپر تشریف لے گئے، بشریت یہاں رہ گئی، میرے آقا وہاں جا رہے۔ ارے بشریت نیچے رہ گئی، میرے آقا اوپر جا رہے ہیں، بشریت یہاں رہ گئی، میرے آقا وہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر حضور عالم ملکوت میں داخل ہوئے۔ یہ عالم ناسوت تھا اور وہ عالم ملکوت ہے، اور جب حضور عالم ملکوت میں داخل ہوئے تو عالم ملکوت کے احوال کے مطابق جلوہ گری ہوئی، جو جو استعداد بڑھتی گئی، جو جو قوت بڑھتی گئی، جو جو مقبولیت بڑھتی گئی، تو انوار لنریہ من آیاتنا، تو انوار و تجلیات کی بارشیں بڑھتی گئیں۔ ارے میرے آقا عالم ناسوت سے نکلے تو عالم ملکوت میں داخل ہوئے، عالم ملکوت سے نکلے تو عالم جبروت میں داخل ہوئے۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل بھی اوپر نہ جا سکا، فرشتے بھی نیچے رہ گئے، ملائکہ بھی نیچے رہ گئے، حتیٰ کہ وہ برات وہ بھی نیچے رہ گیا، اور میرے آقا اوپر جا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک رف آتا ہے، وہ رف میرے آقا اس پر سواری کرتے ہیں، اور وہ رف میرے آقا کو لے کر اوپر جا رہا ہے۔ حضور عالم ناسوت سے نکلے تو عالم ملکوت میں داخل ہوئے، عالم ملکوت سے نکلے تو عالم جبروت میں داخل ہوئے، عالم جبروت سے نکلے تو عالم لاہوت میں داخل ہوئے۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں رف بھی نہ جا سکا، فرمایا اے حبیب اب رف کی بھی نہیں مجال کہ وہ اوپر آ سکے، اب رف کی بھی نہیں مجال کہ وہ اوپر آ سکے، کیونکہ اتنی استعداد بڑھ چکی تھی، اتنی مقبولیت بڑھ چکی تھی، اتنی قبولیت بڑھ چکی تھی، اتنا جذب بڑھ چکا تھا، اتنا تجربہ بڑھ چکا تھا کہ اب رف بھی اوپر نہ جا سکا۔ اب ایک بکائے نور آتا ہے، بکائے نور میرے آقا نے اس پر سواری کی، میرے آقا اس پر سوار ہو کر اوپر تشریف لے گئے۔ ارے وہ عالم لاہوت ختم ہوا تو عالم ہاہوت تھا، جہاں فقط ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا، جہاں فقط ذات خدا تھی یا نور مصطفیٰ تھا۔ ارے جہاں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، فقط ذات خدا ہے یا نور مصطفیٰ ہے۔ اس مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مولا اب براق بھی نہ رہا، اب رف بھی نہ رہا، اب بکائے نور بھی نہ رہا، اب تیرے قریب کیسے آؤں؟ اس نے کہا مصطفیٰ یہاں تک تو آیا ہے، اب تو ٹھہر جا، اب میں تیرے قریب آتا ہوں۔ اس نے کہا مصطفیٰ یہاں تک تو آیا ہے، اب تو ٹھہر جا، اب میں تیرے قریب آتا ہوں۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور مجھے ہمیشہ اپنے اسلاف کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق، ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے، اور میرے قبلہ حضور والد گرامی کو بھی ان کی عمر دراز فرمائے
اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی۔